جناب آدم علیہ السلام کو جس وقت یہ کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے بیٹھتی ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا جو تعلی رکھتی ہے، اوپر توڑتی ہے، میں آگ والا مٹی والے کو، بیٹھنے والے کو، دبنے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال نے کہا اس کی عقل الٹی تھی، اس کا دماغ الٹا تھا، حجت اس لیے اس نے کی ہے، لہذا میں اس کو راندہ درگاہ کرتا ہوں، اخرج انک رجیم، نکل جا تو راندہ درگاہ ہے، تجھ پہ میری لعنت ہے۔ شیطان نے کہا یا اللہ مجھے مہلت چاہیے۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب اللہ تبارک پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، حضرت فرماتے ہیں شیطان نے نکلتے ہوئے اللہ سے کہا کہ میں تیرے اس آدم جس کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے، میں اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، اس کی اولاد کو جہنم میں لے جاؤں گا، اللہ میں آزماؤں گا اس پر اپنے دین۔ اللہ نے کہا زور لگا لے لیکن مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا جا تجھے پہلی مہلت دیتا ہوں، آدم کے بیٹوں پہ 60 سال گزریں گے موت آئے گی، 70 سال گزریں گے موت آئے گی، لیکن اے ابلیس تجھ کو موت نہیں آئے گی، تو قیامت تک زندہ رہے گا، تجھے قیامت تک کی حیات اور زندگی عطا کرتا ہوں۔ شیطان نے کہا نہیں، سیانا تھا، عقل مند تھا، یہ قیامت تک کی زندگی میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ رب ذوالجلال نے کہا جا ایک مہلت اور دیتا ہوں، آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، بدلے میں تیرے 10 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک آدمی کو برگلانے کے لیے تیرے پاس 10 کروڑوں کی طاقت ہوگی۔ شیطان نے کہا یہ بھی کافی نہیں ہے، رب نے کہا جا تجھے تیسری طاقت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کیا فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے اس طرح شیطان کو ہم طاقت دیں گے، دل پہ حملہ کر سکے گا، رگوں میں گھس سکے گا، انسان کے اندر جا کے انسان پہ حملہ کر سکے گا۔ پھر خالی شیطان نہیں، جا شیطان ایک چوتھی مہلت تجھے دیتا ہوں، ایک چوتھی طاقت دیتا ہوں۔ اللہ ہو گیا فرمایا اس انسان کے اندر میں ایک خواہش رکھ دوں گا، یہ خواہش ایسی طاقت ہوگی جو انسان کو کھینچ کھینچ کے جنت سے نکال کر جہنم کی طرف لے جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت رب ذوالجلال نے جنت اور جہنم بنائے، اپنے فرشتوں سے جبریل کی سرکردگی میں کہا جاؤ ذرا جنت کو دیکھو، جہنم کو دیکھو۔ رب ذوالجلال نے جبریل سے کہا، جبریل نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، کہا یا اللہ یہ تو جتنے لوگ ہوں گے سارے جنت میں جائیں گے، اس میں سما نہیں سکیں گے، اتنے جائیں گے، یا اللہ جہنم میں کون جائے گا، اتنی بڑی تو نے بنا دی ہے، اس جہنم کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ رب نے کہا ٹھہر، یہ دیکھ کے آیا رب ذوالجلال نے جنت کے اوپر تکالیف، مسائل، پریشانیوں کے لبادے کو اوپر ڈال دیا، جہنم کے اوپر خواہشات نفسانی اور خواہشات انسانی کی اوپر ٹیبل اور چادر کو ڈال دیا۔ کہا جب آپ ذرا دیکھ گیا، جبریل گیا دیکھا جنت کو، پھر دیکھا تازہ چادر کے ساتھ، تازہ پردے کے ساتھ جہنم کو دیکھا، تازہ پردے کے ساتھ، اب آ کر کہنے لگا یا اللہ اب تو جو بھی جائے گا جہنم میں جائے گا، سنبھال نہیں سکیں گے، وہاں پورے نہیں ہوں گے اور یہ جنت تو خالی رہے گی۔ فرمایا نہیں الا عباد اللہ المخلصین، اے جبریل میں نے کچھ بندے ایسا پیدا کرنے ہیں کہ جو مسائل کے اوپر رہ کر، جو کوئلوں کے اوپر جل کر، جو تپتی ریتوں پہ لیٹ کر بھی اپنی جہنم کو ختم کر کے جنت کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ جب یہ چار طاقتیں شیطان کو مل گئی رب ذوالجلال کے سامنے، میرے اور آپ کے ابا حضرت آدم نے رونا شروع کر دیا، اور رونا انسان کا اعزاز اور فخر ہے، اللہ دنیا داروں کے سامنے نہ رلائے اور اللہ اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے در پہ رونا نہیں پڑتا، اللہ کے سامنے روئے یا اللہ اب تو جو کرے گا شیطان کرے گا، میرے بیٹے کے لیے کیا رہ گیا؟ فرمایا آدم تو نہیں سمجھا، شیطان کو طاقتیں دی ہیں 4، تجھے طاقت دی ہے 1، اور شیطان کی 4 طاقتوں کے مقابلے میں تیری 1 طاقت اتنی بھاری ہے کہ شیطان کی 4 طاقتیں اس کے سامنے 1 اور کمزور ہے۔ یا اللہ وہ کون سی طاقت ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو میں نے استغفار کی طاقت عطا کی ہے، میں نے استغفار کی اور معافی اور مغفرت مانگنے کی جو طاقت عطا کی ہے نا، یہ تیرا بیٹا 100 سال کے گناہوں میں لتھڑا ہوا، 60 سال کے گناہوں میں لتھڑا ہوا، 60 سال کی بدکاریوں بے حیائیوں میں لتھڑا
غم کا یہ کوٹڑا بنا ہوا جس وقت میرے سامنے آ کے ساری دنیا سے کٹ کر اس کی آنکھوں کی بینائی جواب دے جائے گی، اس کے کانوں کی سنوائی جواب دے جائے گی، اس کے دل کے اندر بھی مرض پیدا ہو جائے گی، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں سخت باقی نہیں رہے گی، یہ گناہ سن نہیں سکے گا، یہ گناہ دیکھ نہیں سکے گا، یہ گناہ کر نہیں سکے گا۔ اس وقت بھی یہ آ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ قبر جھک چکی ہے، اللہ جوانی میں نماز نہیں پڑھی، اللہ آ جاتا ہوں، اللہ جوانی میں آنکھیں تھی فلمیں دیکھتا رہا، آج آتا ہوں، اللہ کام کرتے تھے گانے سنتا رہا، آج آتا ہوں۔ یہ 60 70 80 سال کا بوڑھا جس وقت گناہوں میں بچھڑا ہوا میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر استغفار کرے گا، آدم اس کے ایک استغفار کے جملے سے اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو کے قطرے کو دیکھ کر شیطان کی چاروں طاقتوں کو بڑھیا میٹ